عالمی امن کے لیے پاکستانی قیادت کی کوششیں عروج پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وزیر خارجہ سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ ایران کی پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ کے مکمل خاتمے، پابندیاں ہٹانے اور نقصانات کے ازالے پر بات کی گئی۔ اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ پاکستانی وفد مذاکرات کے تسلسل میں امریکہ کی جانب سے پیغامات دے گا۔ مشاورت صرف اور صرف پاکستانی ثالث کے ذریعے ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی پیش رفت کا اشارہ دے دیا۔ جنگ کے جلد خاتمے کی خوشخبری سنا دی۔ کہا کہ جنگ بندی میں توسیع سے معاہدہ بہتر ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب گورنر مکہ ریجن نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز شریف ولی عہد محمد بن سلمان سے آج ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی قیادت کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ پاک سعودی تعلقات، اقتصادی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم ترکیہ میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وزیر اعظم سعودیہ اور ترکیہ کے بعد قطر میں جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈھیل چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا یونیورسٹی آف جارجیا میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری، جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ ایرانی مذاکرات کار ڈیل چاہتے تھے۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے اور ایرانی عوام عالمی معیشت کا حصہ بن سکیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ 49 برس میں اس اعلیٰ سطح کے امریکہ ایران مذاکرات نہیں ہوئے۔ میں نے پاکستان میں کہا تھا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے مگر جامع ڈیل نہیں ہو سکی۔ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت، جنگ کے خاتمے کی امیدیں بڑھ گئی۔ افریقین فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ ایکسوس کے مطابق امریکہ اور ایرانی نمائندے ثالثوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ مسودہ تجاویز کے تبادلے اور پس پردہ رابطے بھی کیے گئے۔ دونوں فریق جلد کسی معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ حتمی اتفاق رائے ابھی باقی ہے۔ اگر فریم ورک معاہدہ طے پا جاتا ہے تو موجودہ جنگ بندی میں توسیع ناگزیر ہوگی۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی میں 2 ہفتوں کی توسیع پر غور کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ رپورٹس غلط ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی ہے۔ ایران کے ساتھ مثبت انداز میں بات چیت جاری ہے۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کے بیان پر برہم۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کی سیاسی فہم اور حکمت عملی پر سخت تنقید۔ کہا کہ مجھے کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے، یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا۔ میں نے بانی سے کہا کہ میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بانی نے اپنی تینوں بہنوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ عہدہ نہ چھوڑیں۔ اپنا استعفیٰ ایک بار پھر بانی کو بھجواؤں گا۔ علیمہ خان کو سیاسی معاملات اور حکمت عملی کی سمجھ نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی کو 9 اپریل کے جلسے کا بتایا۔ بانی نے کہا کہ جلسہ ملتوی کریں، محمود اچکزئی اور علامہ ناصر سے اختیار کو واپس لائیں گے اور امن عمل میں حائل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم بین الاقوامی سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی آنکھوں کا طبی معائنہ۔ سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز پر مشتمل 3 رکنی میڈیکل ٹیم نے معائنہ کیا۔ ٹیم میں الشفا کے ڈاکٹر ندیم، پیمز کے ڈاکٹر عارف اور ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹر آفاق شامل تھے۔ میڈیکل ٹیم نے بشرا بی بی کو آنکھوں کے لیے قطرے تجویز کیے۔